اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان پر بہت سی نعمتیں اور احسانات فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت 34 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ یہ مانگنا شعوری بھی ہے اور غیر شعوری بھی، یعنی وہ تمام چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کی ہیں جن کا تقاضا ہمارا وجود کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو پوری طرح شعور نہیں ہے کہ اسے کس کس انداز میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کی یہ چیزیں اسے کہاں کہاں سے دستیاب ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفور۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ناشکرہ ہے۔ یوں تو پورا رمضان المبارک ہی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کر لیا جائے کہ صرف اسی ایک رات کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں پوری سورت نازل ہوئی۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی رات میں فرشتوں اور جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے۔ اس ایک رات کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور یہ امت محمدیہ کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، لیلۃ القدر صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ہی عطا ہوئی ہے۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، اور ان سے پہلے کسی کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سے پہلے لوگوں کے اعمال دکھائے گئے، یا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل کے لحاظ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسری امتوں کے لوگ اپنی طویل عمروں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سورۃ الدخان میں ارشاد ہے، اس رات کا ذکر لیلۃ مبارکہ کے نام سے آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں۔ یہ کون سی رات ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے اور صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں رمضان کی شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔